السلام علیکم دوستو، میں فیصل شہزاد آج ایک نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، میرا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہر روز ایک نئی بات کو سیکھا جائے یا پہلے سے موجود کسی اہم بات کو دہرایا جائے، کیونکہ جب آپ بھی اس طرح نئی باتوں کو سیکھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی میری طرح یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں زیادہ کردار اس کی اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی شعبے میں کے ماہر یا ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی پہچان کوئی خاص شناخت بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں میں زیادہ کردار انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خوشحال ہونا چاہتے ہیں، جو مال کی فراوانی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ایک کتاب کے حوالے سے دینا چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے یو ورن بورن رچ۔ یہ کتاب مصنف نے 25 سال کی ریسرچ کے بعد لکھی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی 30 سے زائد بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو کر 1 کروڑ سے زائد تعداد میں فروخت ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنی کتابوں میں سے انسانی فطرت اور کامیابی کے متعلق نسلوں سے جاری تحقیق اور مطالعے کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ مصنف باب پراکٹر دنیا کے تقریباً 90 سے زائد ممالک میں سیمینار کرتے ہیں اور لوگوں کو کامیابی کے اصول سکھاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جملے کو ضرور یاد رکھیے۔ اگر آپ وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس زندگی کے واقعی آپ خواہشمند ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اس کے انعامات نہایت اعلیٰ اور قیمتی ہیں۔ وہ ایسے انعامات ہیں جنہیں بہت ہی کم اور چنے ہوئے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ فوراً سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آپ کو کئی سالوں کی محنت کرنا ہوگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ پیسہ حاصل کرنے سے پہلے پیسے یا دولت کے کنسیپٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ ان کنسیپٹس اور لاز کو نہیں سمجھیں گے آپ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آج پیسے اور دولت سے متعلق اس کتاب میں درج 2 اہم کنسیپٹس نظریات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، پیسہ اہم ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا پیسے کے متعلق تصور ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ اہم نہیں ہے، سب کچھ پیسہ نہیں ہے، یا میں پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا، یا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن آپ کی ضرورت جہاں سے بھی جڑی ہوئی ہے وہ پیسوں کی پرواہ ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ذہن بنائیں کہ آپ کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ نمبر 2، پیسہ خدمتگار ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیسہ خدمتگار ہے اور آپ اس کے آقا ہیں۔ بہت محتاط رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مساوات کو الٹ دیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سارے اشخاص پیسے سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حقیقی مالی کامیابی کے بنیادی قانون میں سے ایک قانون پامال ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں سے محبت کریں اور پیسے کو استعمال کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پیسہ یا دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پیسے یا دولت حاصل کرنے سے پہلے آپ پیسے یا دولت کے کنسیپٹس، نظریات کو سمجھیں، کیونکہ اگر آپ ان کنسیپٹس، نظریات اور نیچر کے لاز کو نہیں سمجھیں گے
تو آپ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پیسے اور دولت کے متعلق اہم نظریات یہ ہیں۔ نمبر 1، پیسہ اہم ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن بنائیں کہ پیسہ آپ کے لیے اہم ہے۔ نمبر 2، پیسہ خدمتگار ہے، یعنی پیسہ خدمتگار ہے اور آپ اس کے آقا ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مساوات کو الٹ کر دیں۔ نمبر 3، پیسے کو ہمیشہ کمانا پڑتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ پیسہ یا دولت قسمت یا خوش نصیبی سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ زیادہ تر کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی قسمت لک تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں ٹھوس الفاظ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قسمت واضح طور پر انسان کی کامیابی اور مالی خوشحالی میں ایک کردار ضرور ادا کرتی ہے، لیکن ان چیزوں کے حصول کے لیے صرف اور صرف یہی کافی نہیں ہے۔ پیسہ ایک معلول افیکٹ ہے اور اسے ہمیشہ کمانا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی خاصی دولت کمانے کے اہل ہو جائیں، اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر حقیقت واضح طور پر بتاؤں۔ یاد رکھیں کہ پیسہ کمانے کے صرف 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ خود محنت کر کے پیسہ کمائیں۔ نمبر 2، آپ اپنے پاس پہلے سے موجود پیسے سے مزید پیسہ کمائیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں خوش نصیبی مالی کامیابی کے حصول میں ایک عامل ہے، بالکل اسی طرح انسان کی محنت اور کوشش بھی ایک عامل ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کام کا بھی آغاز کریں پیسہ خود بخود آ جائے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ جاب کریں یا بزنس کریں، آپ کو محنت بھی کرنا ہوگی اور آپ کو صلاحیتوں کا استعمال بھی کرنا ہوگا۔ آپ کو محنت بھی کرنا ہوگی اور آپ کو پیشہ ورانہ سکلز کو بھی سیکھنا ہوگا۔ تو دوستو، آج پیسے اور دولت سے متعلق تیسرا نظریہ اور اصول یاد رکھیں کہ پیسے کو ہمیشہ کمانا پڑتا ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنی زندگی میں پیسہ یا دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسہ یا دولت حاصل کرنے سے پہلے پیسے یا دولت کے متعلق نظریات اور فطرت کے قوانین کو سمجھیں، کیونکہ اگر آپ ان کنسیپٹس، نظریات اور نیچر کے لاز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عمومی کوشش۔ نمبر 2، شعوری کوشش، جس میں آپ کانشیس، الرٹ ہوتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ شعوری طور پر پلاننگ کرتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے مجھے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ پیسہ یا دولت حاصل کرنے کی مثال بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ پیسہ یا دولت حاصل کرنے کا چوتھا نظریہ یا اصول یہ ہے کہ پیسے کو لازماً گردش میں رکھنا چاہیے۔ پیسہ یا دولت اس وقت تک قیمتی ہوتی ہے جب تک اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اسے گردش سے نکال لیا جاتا ہے تو یہ بے معنی اور بے قیمت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بہت سا پیسہ کماتے ہیں، لیکن پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ فقیروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگا دیتے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے مرنے کے بعد اس پیسے اور دولت کے ساتھ کیا ہوگا۔ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو قابل اور تہذیب یافتہ ضرور بنائیں، تاکہ حالات کے اتار چڑھاؤ اور سخت حالات کا وہ خود سے مقابلہ کر سکیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود سے سمجھ سکیں، وہ خود سے پلاننگ کر سکیں اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود سے کر سکیں۔
آپ اپنے پیسے کو اپنی خوشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے سے سرمایہ کاری کر کے مزید پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کے ذریعے دوسروں کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو استعمال کر کے اپنے کسی قریبی فرد کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو اللہ کریم کے راستے میں استعمال کر کے اپنی رقم کو دگنا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کر کے اپنے مال کو پاک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسوں کو استعمال کر کے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ اور ثواب ملتا رہے۔ آپ اپنے پیسے کو استعمال کر کے اپنے دل سے مال کی محبت کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ پیسے کو استعمال کر کے دل کی سختی کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ پیسے کو استعمال کر کے سخی بن سکتے ہیں۔ سخی اللہ سے قریب، سخی اللہ کی رحمت سے قریب، سخی جنت سے قریب اور سخی لوگوں کے قریب۔ تو پیسوں کو استعمال کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ دوستو، اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ پیسہ صرف اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ استعمال کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے اور گردش میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ پیسے کو گردش میں رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے بے مقصد خرچ کریں، بلکہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں کہ کہاں پر آپ کا پیسہ آپ کو خرچ کرنا ہے اور کہاں پر آپ کا پیسہ آپ کا خرچ کرنا آپ کے لیے زیادہ مفید بن سکتا ہے۔ تو پیسے اور دولت کے متعلق چوتھا نظریہ یا اصول کو یاد رکھیں کہ پیسہ گردش میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنی زندگی میں پیسہ یا دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسہ یا دولت حاصل کرنے سے پہلے پیسے یا دولت کے متعلق درست نظریات اور فطرت کے قوانین کو سمجھیں۔ پیسہ یا دولت حاصل کرنے کا پانچواں نظریہ یا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خوشحالی کے شعور کو پیدا کریں۔ آج کا میسج تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور مائنڈ سائنسز کی ایک ٹیکنیک ہے۔ آپ نے اس پر بہت زیادہ سوچنے کے بجائے اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیں جس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ امیر اور دولت مند بنیں گے۔ کم از کم اتنا امیر کہ آپ نے جس انداز سے زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تصور کریں کہ یہ اعلان کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی زیادہ تر لوگوں جیسے ہیں تو آپ کو یقیناً عجیب اور برا محسوس ہو رہا ہوگا، شاید اتنا برا کہ آپ اپنے دوستوں سے کہیں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی ابھی کہا وہ ایک مذاق تھا۔ بہرحال آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ پیسے کے موضوع پر بات کرتے ہیں یا اس کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ کبھی بھی برا محسوس نہیں کرتے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس لیے برا محسوس نہیں کرتے کہ ان کے پاس پہلے سے پیسے موجود ہوتے ہیں، تو اس کا یہ جواب درست نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا محسوس کرتے ہیں تو پیسہ ان کے پاس آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں امیر لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اندر شعور کی وہ حالت پیدا کر لی ہے جسے ہم نے شعور خوشحالی کا نام دیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آئے تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر شعور خوشحالی کو بھی لازماً پیدا کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس شعور خوشحالی کو کیسے پیدا کریں؟ شعور خوشحالی کو اپنے اندر پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کی آنکھ سے دیکھیں
کہ جتنے پیسے یا دولت کے آپ خواہشمند ہیں وہ پیسہ یا دولت آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے ذہن کا تحت شعور پیسے کے حقیقی طور پر پاس ہونے یا نہ ہونے کے فرق کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ اس سارے پروسیس میں آپ اپنے تحت شعور ذہن کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ امیر ہیں، اور یہ کہ امیر ہونے سے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تب آپ کا تحت شعور ذہن خودکار انداز میں آپ کے امیر ہونے کے خیالی محسوسات کو ٹھوس مادی صورت میں ڈھالنے کے خود سے طریقے تلاش کرنے لگے گا۔ تو دوستو، پیسے اور دولت کے متعلق پانچواں نظریہ یا اصول کو یاد رکھیں کہ آپ اپنے اندر خوشحالی کے شعور کو پیدا کریں۔ اگر آپ کو یہ باتیں نہ بھی سمجھ آئیں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ سے ہر روز یہ کہیں کہ میں امیر ہوں، اور امیر بن کر میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ شعور خوشحالی کے متعلق جان چکے ہیں، یعنی آپ تصورات میں ذہنی طور پر امیر ہو چکے ہیں، آپ اس چیز کی بار بار مشق کر چکے ہیں، اور ایسا کرنے سے یقیناً آپ کے ذہن میں پیسے کے متعلق آپ کو اچھا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کا تحت شعور آپ کی اس سوچ کو ٹھوس مادی صورت میں ڈھالنے کی خود بخود کوشش شروع کر دے گا۔ پیسہ یا دولت حاصل کرنے کا چھٹا نظریہ یا اصول یہ ہے کہ اس موقع پر آپ نے اب بہت محتاط ہونا ہے، اور آپ کو ایک کام کبھی بھی نہیں کرنا، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق کیا پیسہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، آپ اس پیسے کو سنبھال سکیں گے یا نہیں سنبھال سکیں گے۔ اگر ہم کافی پیسہ اپنے پاس ہونے کی وجہ سے فکر مند اور پریشان رہیں گے، یا جو پیسہ ہمارے پاس ہے اس کے کھو جانے کے خیال سے پریشان رہنا اپنی عادت بنا لیں گے، تو یہ بات یقینی ہے کہ جس چیز کے متعلق ہم پریشان ہوں گے وہ کام ہو کر رہے گا۔ یا تو ہم پیسے سے مکمل طور پر محروم رہیں گے، یا اپنے پاس موجود پیسے کو کھو بیٹھیں گے۔ اگر آپ اپنے پیسے یا دولت میں اچھا خاصا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگ جو آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں ان پر بہت ہی کم توجہ دیجیے، اور جو آواز آپ کے اندر چل رہی ہے آپ اس پر توجہ دینا شروع کریں۔ کچھ لوگ پیسہ ہونے کے باوجود بھی اپنی پسند کی زندگی بسر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی اکثر و بیشتر وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی آراء سے بآسانی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ صرف اپنے مشوروں پر عمل کریں، اب آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشوروں پر عمل کریں۔ اچھے خیالات، آئیڈیاز دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے رہنمائی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اسی طرح یہ پریشانی نہ کی کہ یہ کام کیسے ہوگا اور اپنے اندر کی آوازوں پر توجہ دی، تو بہت جلد آپ بھی مالی کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آپ بھی ان نظریات کو اپنائیے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا شروع کریں۔ آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔